بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا خامنائی لبیک یا خامنائی لبیک یا خامنائی۔ ہم آج یوم قدس کے اس دن پہ جو ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ ہمارے سپریم لیڈر اول خمینی صاحب نے یہ ہمیں وصیت کی ہے کہ سال میں ایک دن جو آخری جمعہ الوداع جمعہ میں آپ مظلوم کے لیے آواز اٹھانے کے لیے نکلو اور ظالم کے خلاف اس کے آواز اٹھائیے۔ آج ہم عورتیں یہاں پر اس جلوس میں نکل کر یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ہی ہیں، ہم عورتیں ہی ہیں جو شہیدوں کو جنم دیتی ہیں، ہم لوگ ہی ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ ہم یہاں ایران کے لیے کھڑے تو ہوئے ہیں، لیکن ایران سے زیادہ ہم انسانیت کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم انسانیت کے لیے مریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے وطن کے وفادار ہیں، ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، ہم ہندوستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ہمیں اس پہ آواز اٹھانے کا انہوں نے موقع دیا۔ ہم دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم امریکہ اسرائیل کی نابودی کی دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ معصوم بچے تو دشمن نہیں ہے نا۔ جب میناب میں امریکہ نے پہلا میزائل پھینکا تو وہاں پہ 160 معصوم بچیاں، ایلیمنٹری اسکول تھا، معصوم بچیاں، 160 بچیوں کو شہید کیا گیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ملک اور ملک میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کرے، لیکن کمانڈروں کے ساتھ جنگ کرے، فوجیوں کے ساتھ جنگ کرے۔ معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے؟ یہ ٹرمپ ہے، نتن یاہو ہے، جتنی بھی یورپین کنٹریز ہے، یہ بال کی پوجا کرتی ہے اور بال کو معصوم بچیوں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ نے ایفسٹین فائل میں بھی سنا ہوگا کہ کتنے امیر لوگ ایفسٹین آئی لینڈ میں جا کر کتنا برا کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ برا کام کرتے ہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ ان کا خون پیتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ ہم اس کی آواز کے لیے ان کی آواز میں آواز ملا کر یہ کہتے ہیں لبیک خامنائی لبیک خامنائی لبیک خامنائی۔ اور میں یہ آپ کے چینل سے میسج دینا چاہتی ہوں دنیا کو کہ امریکہ ایک نعرہ نہیں ہمارا بدل سکا۔ سید علی خامنائی کو شہید کر کر دوبارہ ان کی کرسی پہ سید مجتبیٰ خامنائی آیا۔ کل بھی خامنائی زندہ تھا، آج بھی خامنائی زندہ ہے، ہمیشہ خامنائی زندہ رہے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زین۔ جو شہادت ہوئی ہے اس کے لے کر ہے، میں ایک بات کہنا چاہوں گی امریکہ اور اسپیشلی اسرائیل کے لیے کہ یہ جو ابھی ہمارے رہبر کو شہید کر کے یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے رہبر کو شہید کر دیا، آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا، ان کے نام سے یہ لوگ تھراتے تھے۔ انہیں کیا پتا کہ ہمارا خاندان، ہمارے جو پوری نسل ہے وہ شہادت چاہتی ہے، تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو شہادت مل گئی تو کیا ہم برباد ہو گئے؟ اور ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہمیں شہادت مل گئی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ہماری شہادت کامیابی ہے، ہم شہادت کو کامیابی مانتے ہیں۔ اگر آپ نے کربلا نہیں بھی پڑھی ہے تو آپ کربلا پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم شیعہ حیدر ہے، ہم حیدر کے خاندان والے ہیں، ہم شہادت سے ڈرتے نہیں، شہادت کو گلے لگاتے ہیں۔ ہم شہادت کے لیے بھوکے ہیں، شہادت کے پیچھے دوڑتے ہیں ہم لوگ، اور یہ کہ شہادت ہمیں مل جائے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے رہبر کو مار کے انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا؟ ارے یہ رجیم چینج نہیں کر پائے، یہ نام کیا خاک چینج کریں گے؟ ارے ان لوگوں نے رجیم چینج کرنے کی سوچی تھی، یہ لوگ نام چینج نہیں کر پائے۔ ابھی بھی آیت اللہ خامنئی پھر سے آ گئے، جو ابھی ہمارے سپریم لیڈر ہے ان کا نام کیا ہے سنیں؟ آیت اللہ رہبر مجتبیٰ علی خامنئی ہے ان کا نام۔ یہ نام چینج نہیں کر پائے، یہ رجم کیا خاک چینج کریں گے؟ یہ رجم کبھی چینج نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا دین اسلام جو یہ مٹانے کی صدیوں سے کوشش کرے، اس ٹائم پر بھی یزید نے ہمارا اسلام مٹانے کی کوشش کی تھی، اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، تب وہ نہیں کر پایا۔ آج یہ بھی تو اس زمانے کے یزید ہی ہے نا، یہ کیا خاص رجیم چینج کر پائیں گے؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا کرنے کی یہ لوگ کوشش کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے ہمارے خامنائی کو مار دیا ہے تو ہم ڈر گئے ہیں۔
نہ ہم ڈرنے والی قوم ہے، نہ ہم مرنے والی قوم ہے. ہم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، ہم پیدا ہی شہادت حاصل کرنے کے لیے ہوئے ہیں. اگر آپ ہمیں نہیں جانتے تو کربلا کا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 1450 سال پہلے سے ہم شہادت دیتے آئے ہیں. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بھوک پیاس میں رہ کر سر کٹایا لیکن دشمن کے آگے نہیں جڑے. سید علی خامنہئی بھی دشمن کے آگے نہیں جھکے. امریکہ اسرائیل ان کو جھکانا چاہتا تھا لیکن ہمارے رہبر، ہماری جان، وہ امریکہ اسرائیل کے آگے نہیں جھکے. کیونکہ امریکہ اسرائیل جو ہے وہ معصوم بچوں کا قتل کرتا ہے، مارتا ہے. فلسطین میں 70 سالوں سے زیادہ، غزہ میں 70 سالوں سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے لیکن ہمارے رہبر فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے. میں فلسطین والوں کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈرو مت. پوری دنیا کی شیعہ سنی سب ایک ساتھ ہو کے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور ہمارے رہبر کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو ہمارے رہبر کو مار کر یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں. ہمارے ایک نئے سپریم لیڈر پھر سے آ گئے ہیں اور یہ سب جو گھر سے نکلے ہیں روزہ رکھ کے، ہماری جان ہمارے رہبر پہ قربان، ہمارے نئے لیڈر پہ ہماری جانیں قربان. ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ہم مرنے والی قوم نہیں ہے. ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. نہ ہم 1450 سال پہلے ڈرے، نہ پہلے بنے، نہ 1450 سال بعد ڈریں گے اور نہ مریں گے. ہم Okay.